میں ہوں قاری اللہ یار، اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قسم خامس، قسم الخامس، پانچویں قسم۔ پانچویں قسم. اس کے نیچے دو خانے ہیں، پہلا خانہ ہے مکمل صورت اور دوسرا خانہ ہے اصلی صورت۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں۔ پہلے خانے کے اندر تین لفظ ہیں، پہلا ہے حمزہ، 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 ہاں، عین، عین، غین، غین، دوبارہ حمزہ، 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 پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، حمزہ، حمزہ، عین، عین، غین۔ غین. اصلی صورت کے اندر تین خانے ہیں اور تین حمزہ اور عین، یہ دونوں بالکل ہم شکل ہیں۔ حمزہ مکمل صورت میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اصلی صورت میں ایسی ہوتا ہے، لیکن عین بھی اصلی صورت میں حمزہ کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھیے حمزہ اور عین دونوں بالکل برابر ہیں دیکھنے کے اندر، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حمزہ ہے یا عین ہے؟ اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، کبھی مرکب نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ الف جو ہے، الف مرکب نہیں ہوتا، یعنی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، لیکن بعد میں کوئی لفظ آ کر الف ساتھ مل جاتا ہے، جیسے با الف، تا الف، لیکن حمزہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی لفظ آ سکتا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی لفظ آ سکتا ہے، یہ اکیلا حمزہ حمزہ ہی پڑ جائے گا۔ آپ دیکھیے نیچے خانے کے اندر دیکھیے نا، نظر آ رہا ہے حمزہ الف آ رہا ہے نظر، حمزہ الف، حمزہ الگ ہے، الف الگ ہے، اور اوپر خانے کے اندر عین الف، یہ مرکب ہو گیا۔ ہاں، حمزہ مرکب نہیں ہوتا، حمزہ جب بھی آئے گا وہ اکیلا آئے گا۔ تو چونکہ یہ حمزہ آ چکا ہے، حمزہ الف، تمہیں پتہ چل گیا یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے۔ کیونکہ عین مرکب ہو گیا ہے، مل گیا ہے دوسرے کے ساتھ، اور حمزہ مرکب نہیں ہوا تو یہ حمزہ ہوا۔ تو ہم ان کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں بھی حمزہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور عین کہاں۔ ویسے شکل کے اندر یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، حمزہ اور عین دونوں اصل صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو پڑھیں گے حمزہ، 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 پہلے بھی ہائے، حمزہ، حمزہ، عین، عین، غین۔ غین. اب نیچے ہے مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو کہتے ہیں۔ الگ الگ حروف کو کہتے ہیں۔ پہلا خانہ ہے، دیکھیے پہلے خانے کے اندر آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ الف کے نیچے یہ یلو کلر آ رہا ہے، اور اس طرح ایک اور لفظ بھی آگے آ رہا ہے حمزہ، اس کے نیچے بھی یلو کلر، پیلا کلر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ تو جس طرح الف کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے، اس طرح حمزہ کو بھی جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ پوری تختی کے اندر الف اور حمزہ یہ دونوں جلدی پڑھے جاتے ہیں، ان کو کھینچ کر یا لمبا کر کے بالکل نہیں پڑھنا ہوتا۔ جہاں الف آ جائے یا حمزہ آ جائے دونوں کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو میں نے دونوں کو الگ الگ کلر دے دیے ہیں کہ دونوں کو جو پیلا کلر آ گیا یہ پہچاننے کے ان دونوں کو جلدی پڑھنا ہے۔ باقی جو بلیک ہیں، کالے ہیں، ان کو باریک پڑھنا ہے، اور جو یلو پیلے کلر کے آ رہے ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ اور جس لفظ کے نیچے ایک لکیر ہے اس کو چھوٹا پڑھنا ہے، اور جس کی نیچے زیادہ لکیریں ہیں ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو آپ پڑھیے، پڑھتے ہیں الف، الف، ملا کے پڑھنا ہے، مل کے پڑھنا ہے، الف، الف، میم، میم، لام، قاف، طا، 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 ظا، صاد، ضاد، سین، شین، نون، قاف، واو، فا، فا، با، تا، تا، حمزہ،
عین غین. نیچے کھانا ہے مرکبات. مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حروف کو. مرکبات ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں. مرکبات حروف کو کہتے ہیں. ہاں ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں. پہلا کھانا پہلا لفظ کیا ہے؟ نون الف قاف الف سین الف سا الف سا الف واو الف عین الف تا الف. سمجھ نہیں ہونا. تا الف غین ہاں غین الف فا الف شین الف حمزہ الف حمزہ الف. ہاں حمزہ الگ نظر آئے الف الگ نظر آئے. حمزہ الف حمزہ الف با الف سا الف غین الف. ہم ان کی مشق کریں گے تو ہمارے لیے مرکبات پڑھنے آسان ہو جائیں گے. اب آخری لائن ہے مرکبات کی. اب پڑھنا ہے ان کو. پہلا لفظ ہے الف میم لام کاف طا ظا صاد ضاد سین. سیٹی کی آواز آئے. سین شین ہاں شین نون یس قاف واو حمزہ حمزہ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.